اور بالخصوص جہاں پہ یہ اوپر ہے پتھر لگا ہوا ہے، ٹائل ہے، یہاں آپ کو وافر مقدار میں ڈسٹ ملے گی۔ ہم گھروں میں تو ایسی جگہوں کو بھی صاف کرواتے ہیں کام والی سے، بیڈ کا ایک ایک حصہ کرواتے ہیں۔ اور یہاں مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم زیادہ تر نقش و منقش پاس کرتے ہیں کہ نقش و نگار والی چیزیں، ہمارا چنیوٹی فرنیچر پوری ورلڈ کے اندر مشہور ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے اچھا کون سا؟ اٹالین، بالکل صاف، کوئی ڈیزائن نہیں، ایک دفعہ بھی اوپر کپڑا مارے تو سارا صاف۔ تے ساڈے ماشاءاللہ بیڈ دی ٹو نہیں جڑا ہے انگل دا یہ کپڑا لپیٹ کے تو کوشش کریے تو اتوں مٹی نہیں مک سکتی۔ تو پھر نفیس پیغمبر کے نفیس امتی مومن لوگ، تو ان کی تو سوچ بہت نفیس ہوتی ہے، تو آئیں تھوڑا اس طرف بھی کوشش کریں گے۔ آج کی پتہ نہیں تربیت آپ لوگوں کو بھاری لگی ہو شاید، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ صاف رکھنا ہے۔ اللہ صاف کوئی قبول کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، بیس کم کر دیں تھوڑی سی، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، بہترین ہے وہ گفتگو کہ جو انسان کبھی اپنے ساتھ کرے، اور خود اپنا مخاطب ہو، اپنی خوبیوں کو دیکھے، اپنی خامیوں کو دیکھے، خامیوں کو کم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ساری دنیا مل کے اگر کہے گی تو وہ اعتراض لگے گا، برا لگے گا، تنقید لگے گی۔ مگر جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، اگر چہرے پہ کوئی کلر لگا ہو، سیاہی لگی ہو، تو انسان کو خود فکر ہوتی ہے کہ میں نے باہر نکلنا ہے، میرا فیس صاف نہیں ہے، تو مجھے اس کو صاف کرنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا خیر خواہی کے ساتھ بھی کہے گا تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے۔ آج کی اس تربیتی نشست میں ہم نے دو باتیں لینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ پاک ہے، اور یہ لفظ ہم دو بنیادوں پہ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی چیز، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تمہارا رب بڑا پاکیزہ، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین ہے، اور وہ پسند بھی وہی کرتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ دوسری بنیاد ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے سبحان، سبح اسم ربک الاعلی، تجھے پوری دنیا کی طرف نظر دوڑا کے، کائنات دیکھ کے اللہ کی صفائی اور پاکیزگی ہی بیان کرنا پڑے گی، مجبوری ہے آپ کی، کیونکہ اس نے کوئی نقص چھوڑا ہی نہیں، نہ اس کی تخلیق میں نقص ہے، نہ اس کی ٹیکنالوجی میں نقص ہے، نہ اس کے بنانے میں کوئی نقص ہے، نہ اس کی طاقتوں میں کمی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی بری چیز جڑی ہوئی ہے۔ یہ والا جو صاف پہلو ہے پاکیزگی کا، نفاست کا، اس کو عقیدے میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں ذہن کی صفائی۔ میرا ذہن صاف ہوگا
تو میری سوچ بھی پاکیزہ ہوگی، میں اپنے لیے بھی اچھا دیکھوں گا، دوسروں کے لیے بھی اچھا دیکھوں گا، اور اگر مجھے کہیں برا لگے گا کچھ تو میں اس کو بھی صاف کرنے کی کوشش کروں۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کے لگ بھگ صدقے بتائے، ان میں ایک بھی بکرا یا چھترا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں گوشت بہترین صدقہ سمجھا جاتا ہے، ہم بانٹتے ہیں، ہم دیتے ہیں، قربانی بذات خود ایک صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا نا کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کون کرے گا؟ یقیناً جس کا ذہن صاف ہوگا، زبان پاکیزہ ہوگی، سوچ عمدہ ہوگی۔ غیبت سے کون بچے گا؟ جو نفیس آدمی ہوگا، اور جسے یہ برا لگے گا کہ اگر میرے سامنے کسی مرے ہوئے جانور کی ڈش رکھی جاتی اور اس میں سڑاند ہوتی، بدبو ہوتی، تو میں کبھی نہ کھاتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کو کاٹ کاٹ کے کھاؤں؟ کیونکہ غیبت تو ایسے ہی ہے۔ عقیدے میں صفائی، طہارت اور پاکیزگی یہ وہ ایسی اساس ہے کہ جو مومن کو بہت اچھا بناتی ہے۔ مثلا مجھے کبھی اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی میری عزت میں شراکت کا سوچے، ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، سوچے بھی۔ میرا گھر صاف ہو، میری عزت صاف ہو، میری چادر صاف ہو، میرا دامن صاف ہو، کوئی دوسرا اس میں نہیں ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو اپنے بارے میں اتنی سوچ رکھتا ہے تو میری بھی کوئی عزت ہے، اور میری عزت کی چادر توحید ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر ایک چیئر پرسن ایک چیئر کے اوپر 2 آدمی نہیں بیٹھنے دیتا، ایک جگہ پہ 2 باس مناسب نہیں ہوتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر 2 نہیں رکھے جاتے؟ اسکول پرنسپل ڈبل گوارا نہیں کرتا، یونیورسٹی وی سی کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ 2 ہوں۔ تو تمہارا رب کائنات کو چلا رہا ہے، یہ تو ہے عقیدے کی صفائی۔ اسی طرح جس دن آپ کا ذہن بن گیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے نسل در نسل، سینہ در سینہ جو تصویر کشی کی ہے، دنیا میں سب سے خوبصورت کیمرے اللہ کے بنائے ہوئے آنکھیں ہیں کہ یہ 1.5 انچ کا بظاہر دکھنے والا کیمرہ اپنے اندر 32 کروڑ کے لگ بھگ راڈز اینڈ کونز کہ جو صرف کلرز کی پہچان کے لیے ہے، ہم ذرا اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو اس 1.5 انچ کے اندر رب پوری کائنات ڈال دیتا ہے۔ یہ نظر ملی ہے مناظر کے لیے، اگر مناظر نہ ہوں تو نظر بیکار ہے۔ نظر ہو، مناظر نہ ہوں تو نظر بیکار ہے۔ اللہ یہ اتنی بڑی ہیوی ٹیکنالوجی پہ مبنی جو ایک پورا جہان ہے، یہ تو نے آنکھ ہمیں کیسے دے دی ہے، کیوں دی ہے؟ فرمایا پہلے تو میری توحید کے رنگ دیکھو، اور دوسرا میرے محبوب کو جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، گلے لگا لیا، مل لیا ایمان کی حالت میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور اگلی بات، وہ مجھ سے راضی ہو کے میرے محبوب کو مان رہے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کا اس وقت ماننا ہماری طرح کا نہیں تھا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنا بھی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ لوگ آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیتے تھے، لوگ سر میں لوہے کی گرم لٹھیں مار دیتے تھے، لوگ کوئلوں پہ لٹا کے سینوں پہ پتھر رکھ دیتے تھے، لوگ آپ کو ملنے کی پاداش میں سولیوں پہ چڑھا دیتے تھے، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے والے کو باندھ دیتے تھے، اور اس کے ساتھ بدترین رویہ اپنایا جاتا تھا، سوشل بائیکاٹ۔ نہ اس کو ملنا ہے، نہ اس سے ملاقات رکھنی ہے، نہ اس کو کچھ دینا ہے، نہ اس سے کچھ لینا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جن لوگوں نے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے جائیں اور ماں کہے کہ میں مر جاؤں گی جب تک تو واپس نہیں آئے گا، اور بیٹا آگے سے یہ کہے کہ ماں اللہ تجھے 100 جانیں اور دے دے اور ہر دفعہ تو مرے پھر جیے، میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ سوچ مضبوط نہ ہو تو کردار مضبوط نہیں ہوتے. تھوڑی سی سردی پڑتی ہے تو ہم بڑے سارے کام سمیٹ لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، سردیوں کے بعد دیکھیں گے. گرمی شدید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا موسم نارمل ہوگا تو پھر کریں گے، شادی کوئی دیکھ لیں. ہم ذرا نارمل موسم، ان کا موسم بڑا، اس کا درجہ حرارت اتنا شدید تھا کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پوری دنیا کی فوج اکٹھی کر کے ایک آدمی کے لیے آگ جلا رہی ہے کہ اس کا ڈی این اے ختم کر دیا جائے، وجود جلا دیا جائے، اس کی نسل نہ رہے. انہوں نے رب کے بارے میں ذہن صاف رکھا کہ عاقبت اسی کے ہاتھ میں ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، دینے والا وہ ہے، اس نے جس کو نبی بنایا ہم نے اسی سے جڑنا ہے. تو ان کی وہ صاف ذہن کے ساتھ، صاف نظروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ملے. اور آج ہم بھی اگر سوچ صاف نہ ہو تو کبھی بھی جیسی دنیا بن چکی ہے اور جو لوگ ہم سے چاہتے ہیں، ہم جو تھوڑے بہت 8 ارب میں سے 2 ارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخیلاتی اور تصوراتی طور پہ جڑے ہیں، تو کبھی بھی ایسے نہ، وگرنہ تو بڑی گندگی پھیلا رکھی ہے نا ان لوگوں نے کہ تمہارے پیغمبر ایسے تھے، ان کی سوچ ایسی تھی، وہ شادیاں ایسی تھیں، وہ بچیوں کے ساتھ ایسے تھے، وہ فلاں ایسے کرتے تھے. تو اگر سوچ پاک نہ ہو اور میں اپنے دماغ کو پاکیزگی کا تصوراتی غسل نہ دوں تو میں تو ایک پل میں میرے بچے بھی بہک جائیں، میں بھی بہک جاؤں. تو یہ اللہ کا شکر کریں اور فکر کریں. ہمارے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی حاضریوں کو قبول کرے. یہ اتفاقی بھی ہو سکتی ہے، یہ پلاننگ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے پورا ہفتہ سوچ بھی ہوتی ہے، پیچھے بھاگ دوڑ ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. یہ ایک الگ پہلو ہے. آپ اپنا کردار متعین کریں کہ میں نے سوچ پاکیزہ رکھ کے، زبان پاکیزہ رکھ کے، اپنے تصور کو پاکیزہ رکھ کے اللہ کے بارے میں اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا یہ برحق ہے تو اس کو میں نے برحق سمجھنا ہے. ساری دنیا بھی کہے کہ نہیں یار یہ بدلا ہوا ہے، چینج ہے، نبی کے یاروں نے بدل دیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ترتیب نزولی اور ہے، جو موجودہ ترتیب ہے یہ اور ہے. تو یہ ساری پوچھیں، ذہن صاف کریں. اللہ نہ کرے اگر ناک میں کوئی تھوڑی بہت گندگی ہو تو ہم لیے نہیں پھرتے، اس کو صاف کرتے ہیں. تو یہ عقیدے کی صفائی، ایمان کی طہارت، یہ بڑی اہم ہے. جن لوگوں کو یہ میسر نہیں ہوتی، اللہ نے کیوں کہا ہے انما المشرکون نجس. میں بڑا ڈیپلی اس آیت پہ بیٹھ کے بے شمار مرتبہ جب بھی گزرتا ہوں تو سوچتا ہوں، اللہ میں جن مشرکوں کو جانتا ہوں اور کلیئر کٹ وہ تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ تو بہت نہائے دھوئے، صاف ستھرے، پرفیوم لگائے ہوئے، ان کا ماحول بڑا صاف ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مشرک پاک نہیں ہوتا اور مومن نجس نہیں ہوتا. اللہ میں مومنوں کو دیکھتا ہوں تو بیچاروں کی حالت مزدوروں سے بھی بدتر، لباس بھی خراب، کپڑوں پہ بھی داغ. یہ آج کا موضوع میں نے کسی وجہ سے چنا ہے، برا لگے تو میں دلی معذرت کروں گا، اگر اپنی کمی بیشی، اس لیے میں بات اپنے پہ لیتا ہوں. ایمان کی طہارت، ذہن کی طہارت اور باطن کی طہارت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اوورآل جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی ایک ایک چیز کو پاکیزہ دیکھنا چاہا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شخص پاک نہیں ہے. آپ ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ نے جو پہلے آرڈر دیے تھے نا، ان میں سے ایک آرڈر یہ بھی تھا کہ یہاں کے رہنے والے یہودی اپنے بالوں کو کلر نہیں کرتے، ڈائی نہیں کرتے، ان کے بزرگ بال سفید رکھتے ہیں، حالانکہ سفید بال رکھنا منع نہیں ہے.
آپ نے کہا کہ اپنی پہچان کے لیے آپ لوگ اپنے بال ڈائی کیا کریں. آپ پہلے اپنے بال پیچھے پھینکتے تھے، کنگھی پیچھے کو کرتے تھے. جب دیکھا کہ یہاں یہودی بھی کنگھی پیچھے کو کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان میں سے مانگ نکالی اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ دور سے پتہ چلے کہ ہمارا ماننے والا آ رہا ہے، مانگ درمیان سے نکلی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اتنے صاف ستھرے زلفوں والے محبوب اگلا آرڈر جو دیتے ہیں وہ بڑا کمال کا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے نہیں لے کے جاتے، تم نے جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہے. یہ شاید آپ پہلے سن چکے ہوں یا آپ کے لیے یہ بات نئی ہو. کتب احادیث کے اندر کتاب اللباس میں، مساجد کے چیپٹرز میں، نماز کے آداب میں یہ چیز موجود ہے. خود محبوب حکم دے رہے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے اتار کے جاتے ہیں. تم نے دنیا کی سب سے پاکیزہ مسجد، مسجد نبوی کے اندر، وہ مسجد نبوی جو میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. آپ سوچیں ذرا، تصور کریں، اگر محبت اور آداب کو دیکھوں تو امام کے پاؤں میں پورے امتیوں کا سر ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پاکیزہ ترین نبی، نفیس ترین انسانیت کیا فرما رہی ہے کہ آپ جوتے پہن کے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھیں، ان کی مخالفت کریں. اچھا، میرے محبوب کے صحابہ نے کوئی عذر کیا؟ حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، جوتے خراب ہوتے ہیں، جوتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، جوتوں کے ساتھ یہ ہے، اللہ کا گھر پاک ہے، ہم بھی پاک ہیں. آپ نے کہا نہیں، پڑھنی ہے، اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں جوتوں سمیت، پیچھے سارے اصحاب پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے ہیں. ترتیب یہ تھی مسجد نبوی میں کہ حضور کے بالکل ساتھ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام ہوتے تھے، پھر اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوتی تھی، اور اسی مسجد میں بغیر کسی دیوار یا اوٹ یا پردے کے پیچھے خواتین ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو یہ بھی منع ہے نا، لیکن آپ کی مسجد نبوی میں آج بھی اگر چیک کریں تو جو پہلا گیٹ ہے نا وہ ہے باب بقی، جس کے اوپر دعا لکھی ہوئی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد ہے باب جبرائیل، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، جہاں آپ کا گھر تھا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. یہ مسجد سے باہر تھا، مسجد اس کے اندر ہے، اور اس طرف سے جو آپ کا گیٹ اندر مسجد کو کھلتا تھا اسے باب جبرائیل کہتے ہیں. اور اس سے جو پچھلا دروازہ تھا وہ ہے باب النساء، اور آج بھی باب النساء ہے، عورتوں کے لیے دروازہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، اس دوران میں آپ نے جوتا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا، جوتا اتار دیا. قربان جاؤں اس پاکیزہ سوچ کے اوپر، میرے پیغمبر کا جوتا. اب نماز جب پڑھ رہے ہوں تو سامنے کچھ نہ کچھ تو نظر کا وایا ہوتا ہے نا، وہ دیکھتی ہے. جتنا مرضی آپ سجدے کی جگہ پہ بھی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے آ کون رہا ہے، سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ محبوب نے جوتا اتارا ہے، پہلی صف نے اتارا آپ کو دیکھ کے، پچھلی صفوں نے ایک دوسرے کو، کہ آخر ادھر سے نظر آ رہی ہے. پورے اصحاب نے جوتے اتار دیے. آپ نے نماز پڑھائی، مکمل فرمائی، اور پوچھا بھئی آپ لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا محبوب ہم نے کبھی یہ آپ سے پوچھا ہے کہ کیوں؟ ہم نے کبھی لاجک مانگی؟ ہمیں پتہ ہے آپ نبی ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہی حق ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے، ہم تو آپ کو کاپی کرتے ہیں، ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ نے ایسے کیا ہے، ہم نے کر ڈالا. پھر آپ نے جواب دیا. یہ پاکیزگی جو ہے نا، سوچ کی پاکیزگی، آج کے مسلمان کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی ہے. سارے اصحاب نے اتارا، ایک بھی صحابی نے دوسرے کو نہیں کہا یار تینوں تے نہیں سمجھ نہیں آ گئی، حضور نے کسی وجہ تو اتارے ہونا. نہیں، سارے مل کے اتار دیا. آپ نے خود ذہن صاف کیا کہ میرے اصحاب جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ محبوب آپ کے جوتے کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے. جوتے کے نیچے جتنی بحثیں ہیں وہ چھیڑ لیں، جو کہنا ہے کہہ لیں.
پیغمبر کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ باقی مناظرے کر کے کوئی جیت جائے اس کی اپنی مرضی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ کے نیچے بیوی کا ہار ہو، وہی جب تک آ کے نہیں بتاتی آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ عورت آ کے مسئلہ پوچھے، ذہن صاف رکھیں۔ محبوب کلیئر کٹ کہتے ہیں بھئی مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، وہی آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ 28واں پارہ اسی موضوع پہ ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جوتا پہنا ہوا ہے، نفیس ترین نبی پیغمبر، جوتے کو کیا لگ گیا ہے، وہی بھیجنی پڑی رب کو کہ محبوب جوتا صاف نہیں ہے۔ آپ نے اتارا، اصحاب نے اتار دیا، اور آپ نے مزید سبق سکھا دیا کہ اگر تم میں سے کوئی آئے تو راستے میں گندگی جوتے کو لگ بھی جائے تو نیا جوتا شرط نہیں ہے۔ آج کل بیت اللہ کے طواف میں کچھ جوتے پہنے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے دائرے مار کے کہتے ہیں کہ کتنے بدبخت ہیں جو اللہ کے گھر میں بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں۔ وہاں پتھر کے ساتھ ایڑیوں کے معاملے، دیگر چیزیں، لاکھوں لوگ، تو وہ کپڑے والے سادے سے جوتے جو ہیں وہ وہاں پہ چلتے ہیں، موزے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چمڑے کے موزے بھی، ایون کے جوتے پہنے، اور مسجد نبوی جیسی مسجد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی آئے جوتے کو گندگی لگی ہو تو وہ بعد میں آنے والی زمین پہ رگڑ لے، دیکھے رگڑ لے، اس سے وہ صاف ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں طہارت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ ایک ہے نفاست، طہارت اس سے آگے نفاست ہے۔ اگر میں یہاں مسجد کے اندر جوتا لانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت شرعی طور پہ مجھے نہیں روک سکتی، کہ میرے پاس اس کا شرعی جواز ہے۔ میری یہ مسجد نبوی سے زیادہ عمدہ یا پاکیزہ نہیں ہے۔ اچھا، طہارت کیا ہے کہ جوتا صاف ہے اور میں نے بالکل نیو خریدا ہے، میں صرف گاڑی سے اتر کے گیٹ سے یہاں تک آیا ہوں، اس کے نیچے کوئی ڈسٹ لگ گئی، کوئی مٹی لگ گئی، مٹی بھی پاک ہے، کوئی گندگی نہیں، کوئی گوبر نہیں، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ کیا میرے لیے آج یہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن صرف جائز نہیں، افضل کو بھی دیکھیں۔ افضل یہ ہے کہ نفاست کا تقاضا یہ ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کچی ہے، ویسی ہماری کوئی کچی جگہ ہو تو جوتے پہن لیں، جنازے میں آپ جوتے پہن کے پڑھ لیں۔ اور آپ نے شاید جنازوں میں دیکھا ہوگا کافی سارے احباب جوتے سمیت جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ساتھیوں کو جنہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تعجب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذہن صاف کر لیں کہ جوتا اگر رگڑ کر کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اگر یہ منع ہوتا تو میرے رب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہ دینے دیتے۔ فوری، جیسے شہد کے مسئلے میں اللہ نے کہہ دیا تھا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، تو اللہ یہ بھی کہہ دیتے لِمَ تُحَلِّلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، محبوب آپ کے لیے جو ایک حرام ہے کہ اللہ کے گھر میں جوتے لے کے، وہ آپ نے کیسے حلال کر دیا؟ ایسے نہیں ہوا۔ اب میں جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ طہارت، نجاستوں سے پاکیزگی، باطن کی صفائی، یہ تو ہم کرتے ہیں۔ طہارت کے ساتھ دین بڑا نفیس ہے۔ اگر ہم صبح ایک مرتبہ نہا کے وضو کر لیتے تو میرے خیال میں سارا دن کے لیے کافی تھا۔ کوئی بھی شخص دن میں 2-3 مرتبہ نہیں نہاتا الا کہ شدید گرمی ہو۔ مگر میرے مرشد نے کیا کہا، محبوب نے کیا کہا، لا صلاۃ الا بوضوء۔ آپ جتنے مرضی نفیس ہیں، ٹبکیاں لگا کے آئے ہیں، جو مرضی کر کے آئے، اگر وضو نہیں نہ کیا اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اللہ آپ کی نماز قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کوئی مسلک کا مولوی اگر آپ کو کہتا ہے تیری ہوئی یا نہیں ہوئی، میں آپ کو اپنے بارے میں اتنا کہتا ہوں کہ جتنے حدیث کے اندر لوازمات ہیں، جتنی سنتیں ہیں، نیت سے لے کے ثنا تلک، ثنا سے لے کے تعوذ تلک، تعوذ سے لے کے بسم اللہ تلک، وہاں سے لے کے سورۃ الفاتحہ تلک، سورت ملانے تلک، رفع الیدین تلک، اور رکوع کرنے تلک، پورے خشوع کے ساتھ سجدے کر کے
رب کی مناجات کر کر کے، تشہد کر کے، انگلیاں ہلا ہلا کے، ترلے ڈال ڈال کے سلام پھیروں تو مجھے پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں. میں تو اپنے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ قبول اس نے کرنی ہے. بس میں یہ کوشش کروں گا کہ سنت کے مطابق ہو. میری فیکٹری میں مال بن رہا ہے، میں نے اس کو پوری کوشش کے ساتھ ہر چیز دی ہے، دانا برابر ہے، سلائی، ہر چیز. کمپیوٹر کے اندر آ کے اس نے منٹ لگایا، ایک جوتا نکال کے باہر پھینک دیا. معیار اور کوالٹی کو دیکھنے والے جس یونٹ سے میں اسے گزار رہا ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول کا جو وہاں پہ معیار ہے، میرٹ بنا ہے، اس کا جو لیول ہے، میں نے اس کے اوپر کمپیوٹر کو فکس کر دیا. اب وہ بتا کے اس کو نکال دیتا ہے کہ یہ بی پیر ہے، یہ آگے جانے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس میں خلوص نہ ہو، جس کام میں سنت نہ ہو، وہ ریجیکٹڈ ہے، فہو رد. کرنے والا بھلے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، قریب ترین مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی کیوں نہیں، 3 دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا پھر پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اب پتہ کیا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول اور وحی اور قرآن کے بارے میں اپنا ذہن صاف کرنا بھی ضروری ہے، جسم، بدن، کپڑے، لباس صاف رکھنا بھی ضروری ہے. آپ نے کیوں حکم دیا کہ جمعے کے دن ہر بندہ غسل کرے؟ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. جس نے بھی جمعہ پڑھنا ہے اس کے اوپر غسل فرض ہے. وہ جی میں تے ٹھیک ٹھاک ہاں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے ایسا میں. آپ نے کہا پھر بھی غسل کرو. یہ جمعے کا غسل ہے، واجب ہے. عید کا غسل ہے، ضروری ہے. کس لیے؟ کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ آنا ہے، کسی کو سمیل نہیں آئے. کیا آپ نے اور میں نے اتنی اہمیتوں والے پیغمبر کی نفاست کو دیکھتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے آپ نے جرابیں پہننے کی مسافر کو 3 دن اجازت دی ہے؟ 3 دن لگاتار جرابیں پہن کے وہ مسح کر سکتا ہے، تو سفر میں ہے. اور مقامی کے لیے کتنی رکھی ہے؟ 1 دن. آپ چاہتے تو اس کو بھی کہتے ہفتے بعد بدل لیتے، کیونکہ یہ جتنی ان کے اندر گرد و غبار ہے اتنی گرم ہوتی ہیں. لیکن نہیں، 5 ٹائم رب کو ملنا ہے، تو جو بندہ میرے قدموں میں سجدہ کرے گا اس کو سمیل آئے گی تو وہ کہاں جائے گا؟ کہا جس نے لہسن کھایا ہو نا، اتنے نفیس نبی پیمبر، جس نے تھوم کھایا ہو، جس نے پیاز کھایا ہو، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری نماز والی جگہ کے قریب بھی نہ آئے. حالانکہ مسجدوں کی طرف دن میں 20 مرتبہ بلایا جاتا ہے، ایک اذان میں 4 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، بلایا جا رہا ہے آجو آجو. اگر آپ نے لہسن کھایا ہے یا کوئی ایسی اسمیل والی چیز، آپ نے قریب نہیں آنا. یہاں سوال ہے سگریٹ کا، تمباکو نوشی کا، نسوار کا، گٹکے کا. یہ کھانے والوں کو تو خود تو سمیل نہیں آتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ پیاز بالکل جینون اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جس کے اندر کوئی، میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسی چیز ہو کہ جس سے بندے کو نقصان ہوتا ہو، ٹوٹل آرگینک اللہ کا بنایا ہوا. اس سے جب روک دیا، پوچھا حرام ہے؟ کہا حرام نہیں ہے. جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے، اور رب کے فرشتے حاضر ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ میں سے سمیل آئے، پسینے کی سمیل، کپڑوں کی سمیل، جرابوں کی سمیل، دانتوں کی سمیل، کہا السواک مطہرۃ للفم. اسے معمولی مت سمجھیے گا. معذرت کے ساتھ اگر غصہ نہ کریں تو یہ بات کہوں، ہمیں ڈیلی چونکہ پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، ہم نے گھنٹوں بولنا ہوتا ہے. ممکن ہے ہمارے منہ سے بھی سمیل آ رہی ہو، اور ہر گفتگو سے پہلے مسواک کر کے، برش کر کے، بہت اہتمام کے بعد بھی ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ سے فیل ہو رہا ہوتا ہے. جن لوگوں نے پوری زندگی مسواک کا رخ کر کے نہیں دیکھا اور اوپر چڑھ کے دوسرے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کتنی اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے. کبھی فیل کیا؟ نہیں. نفیس پیمبر. میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی ہو نا تو سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ دیکھنے والے کو برا نہ لگے. اور کچھ اللہ حافظ ہے،
ناک کا میٹر بھی ایسے ہی ہے. اللہ نے فطرت نے ہمارے ساتھ یہ چیز جوڑی ہے. نوٹ کریں ذرا, آپ ہوٹل میں ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ریسٹورنٹ پہ ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ہال میں لوگ بیٹھے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ ہی بیسن ہے, آپ ہاتھ دھونے گئے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اونچی آواز میں ناک جھاڑی ہے, تو سمجھ لیں کہ نفاست سے خالی ہیں, تربیت نہیں ہوئی. اگر تربیت ہوئی تو میرا کھنگار پھینکنا, میرا ناک جھاڑتے ہوئے آواز پیدا کرنا, آپ نے تو نماز کے اندر ڈکار لیتے ہوئے بھی روک دیا. مجلس میں بیٹھے ہوئے, حتیٰ کہ جمائی آئے تو محبوب پیغمبر نے آگے ہاتھ رکھوا دیا. یہ نفاستیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ تو مومنوں کے محبوب ترین پیغمبر نے دی. اور آتے ہی جو آپ نے مدینے میں حکم دیا, کہا کہ اپنے گھروں کے صحن صاف کیا کرو. یہودی لوگ اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے. یہ مدینے کی بات ہے. تو پہچان ہو جاتی. ہم قوم روزانہ جب رات کو دکان بند کرتے ہیں, تو میں لیٹ نائٹ جب 8 بازاروں سے گزرتا ہوں, گاڑی گزرتی ہے, تو حیرانگی ہوتی ہے. اس طرف کے دکانداروں نے سامان ادھر پھینکا ہوتا ہے گندگی, اور وہ والا کوڑا تھوڑا سا جھاڑو دے کے ادھر پھینک جاتے ہیں. اٹھانے والا اٹھا لے تو اللہ کی رحمت نہ اٹھائے. ہم جب گندے نالے اور سیم نالے صاف کرتے ہیں تو ان کی غلاظت نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں, مہینوں اڑ اڑ کے. وہ ہماری ریڑھیوں پہ, ہمارے کھانے کی چیزوں پہ, ہمارے وجود پہ پڑتی رہتی ہے. بلدیہ بھی ہے, تنخواہیں بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, نفری اور عملہ بھی ہے, لیکن ذمہ داری کون محسوس کرے گا؟ اور سب سے اہم چیز, ہم ڈیلی ایک چیز فیس کرتے ہیں. کانفرنس سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے, درس مہینے میں 1 دفعہ ماہانہ ہو جاتا ہوگا. آپ یقین کریں, ممبر پہ اگر بیٹھے نا تو آ کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو کبھی ڈسٹنگ اس کی نہیں گئی. گھروں سے جو فرنیچر لا کے صوفے رکھے جاتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ اس پہ کبھی کپڑا مارا ہی نہیں گیا. جو سامنے ٹیبل رکھی ہوتی ہے اس کی بھی حالت اللہ ہی حافظ ہے. جو کپڑا ڈلا ہوتا ہے شاید کہ لائف میں 1 بار سال میں کہیں دھلا ہو. اس سے بھی آگے چلیں, جہاں ڈیلی 1 دن میں 34 فرض سجدوں کے لیے سر زمین پہ رکھنا ہوتا ہے, ہمارے وہ قالین صاف نہیں ہوتے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ میں کھانسی مسجدوں میں یا رکوع میں آ رہی ہوتی ہے, یا سجدے میں جا کے یا سجدے سے اٹھ کے آتی ہے. کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سانس تو لے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کتنی ڈسٹ ہے یہ میرا رب جانتا ہے, اور یہ سک کر رہا ہوتا ہے. چونکہ میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی اللہ, تو میں سانس منہ سے تو لے نہیں رہا, ناک سے آ رہی ہے. اور اگر میری سجدے کی جگہ ہی صاف نہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ تو پاک ہے؟ اللہ کہتے تو ہوں گے تم ہی پاک ہو جا, تھوڑا جا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. مسجدوں کی صفائی نہ مولوی کی ذمہ داری ہے, نہ خطیب کی ذمہ داری ہے, نہ یہ کسی نماز پڑھنے والوں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری ڈیوٹی ہے ان طہرا بیتی للطائف, میرے گھروں کو صاف کرنا. اللہ کہہ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو نوکر رکھ لو, کو ملازم رکھ لو, تسی میرا گھر بنا دیتا ہے نہ تھوڑا ہے, صفائی کے لیے کچھ اور رکھ لیں. آپ یقین کریں ہمارے گھروں کے اندر سے کلین نکل گئے ہیں. کسی بھی ڈاکٹر نے دیکھا چیسٹ پرابلم ہے, چھاتی کا مسئلہ ہے, کھانسی آ رہی ہے, تو سب سے پہلے پوچھے کہ گھر میں کلین ہے. ہم کہتے ہیں جی, کہیں جی جان عزیز جی نا سب تو پہلے جا کے کرو کلین کاٹ دو, کیونکہ پتہ ہے حالانکہ گھر میں ڈیلی ڈسٹنگ ہوتی ہے, لوگ کرتے ہیں. نفیس لوگ اپنے فرنیچر پہ مٹی نہیں ڈلنے دیتے. ہم جوتے صاف کرتے ہیں. اللہ کے گھروں کے اندر کی ذمہ داری, اگر آپ اور میں جو 2 فٹ کی جگہ ہے, یہ مصلی کتنے فٹ کا ہوتا ہے؟ 2 فٹ کا ہی ہے یہاں تقریباً 2 فٹ سے لے کے 4 فٹ, ٹوٹل کتنی جگہ بنتی ہے؟ 4 کو 2 سے ذرا ضرب دے لیں, 8 مربع فٹ. یہ اتنی جگہ میں بیٹھے بیٹھے تنکے اٹھا لوں, کاغذ اٹھا لوں, چھوٹی کوئی روئی ہے اٹھا لوں, تو شاید مجھے اس مشین کی ضرورت نہ رہے کہ جو آ کے وہ رہتی ہے. لیکن کب؟
جب میں نے اس سے ڈسٹ لینی، اب اس کے نیچے جو پڑا ہے اس میں کتنی ڈسٹ ہے یہ میرا رب جانتا ہے، آپ اس کو تھوڑا اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہ یہاں صفائی نہیں ہوتی، نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، لیکن جو ڈسٹ ہے جس جگہ سجدہ کر رہے ہیں، حضور نے کچی مسجد نبوی میں سجدے کیے ہیں، مٹی بھی تھی، کیچڑ بھی تھا، لیکن جس قدر یہ ڈسٹ خوفناک ہے شاید کوئی نہیں ہے۔ ہماری جو سادہ چٹائیاں ہیں نا، جو صفیں بنی ہوتی ہیں، وہ واشیبل ہوتی ہیں، دھوئی جا سکتی ہیں، پلاسٹک والی ہیں جو باہر بچھی ہوئی ہیں، دھوئی جا سکتی ہیں، صاف کی جا سکتی ہیں، سمیٹی جا سکتی ہیں، پانی سے واش کیا جا سکتا ہے۔ ہم نفیس تو ہو گئے ہیں، جدید سے جدید ہم بن گئے ہیں، لیکن یہ جو سانسوں کی پرابلم، اگر رب کے گھر آ کے بیمار ہونا ہے تو پھر ٹھیک کا ہونا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر بھی جو مصلی ہے نا نماز پڑھنے کی جگہ، وہ سب سے پاک صاف، جائے نماز دھلے ہوئے، واش کیے ہوئے۔ کیا فائدہ چہرہ دھونے کا اور وضو کرنے کا اور سارے اعضاء کو صاف کرنے کا اگر میری نماز کی جگہ ہی صاف نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاک اور صاف جگہ ہونی بھی شرط ہے نماز کے لیے۔ پھر میں نے آج تک یہ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، میں نے محسوس پہلی دفعہ یہاں کہہ لیں کہ کیا ہے، میں نے تقریباً 9 دفعہ سبحانہ ربی العالی پڑھ لیا سجدے میں۔ اس نے اتفاق سے میں کارنر میں پھنسا ہوا تھا، ڈسٹ اچھی خاصی تھی، اور مجھے فیل ہو رہا تھا میرے اندر کچھ جا رہا ہے۔ اب ایک تھا کہ چلیں بات ختم، اپنوں پہ آتی ہے، میرے پہ آتی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جماعت کرواتے تھے تو شارٹ ترین کرتے تھے، مختصر۔ جب اکیلے میں پڑھتے تھے تو پھر آپ مرضی سے 3 بڑی صورتیں، 2.5 پارے کی صورت، وہ بھی کر لیتے تھے۔ پیچھے کوئی مریض ہے، کوئی جھک نہیں سکتا، کسی کو کوئی پرابلم ہے، یہ ظاہر ہے ایک بات یاد رکھیے، امام کو خارش نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے مزہ آتا ہے، لمبے سجدوں کا بھی مزہ آتا ہے۔ اور میرے حضور نے صرف بچہ روتے دیکھا تو نماز شارٹ کر دی۔ میں نے ایک دفعہ سجدے میں 5 دفعہ سبحان ربی العالی پڑھ دی، پابندی تو نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ، گروپ کے ساتھ منیمم، کم سے کم۔ مجھے نہ ایک چٹ آ گئی کہ پروفیسر صاحب مینوں نہیں پتا پچھری مسئلہ کی ہے، ساڈے کولوں سجدہ نہیں ہوندا، اسی خواتین بسا اوقات ایام حمل چنے ہیں تے بچہ جڑا نا کلیجے نو آ جاندا ہے۔ اللہ کی قسم اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جو بندے پہ گزرے نا اسے کیا شعور ہے، تو ہم پہ وہ سجدہ جو سکون دیتا ہے وہ باری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو، نماز کی جگہوں کو، جائے نماز کو صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین۔ مثلا بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں جی یہ نماز بڑی جلدی پڑھاتا ہے امام اعتراض کے لیے نہیں ہوتا، عزت کی جگہ ہوتا ہے۔ کچھ نے کہنا جی یہ میں بلا وجہ ہی جی اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے۔ مثلا ہم التحیات اگر 3 مرتبہ بھی جو ہمیں دعائیں یاد ہیں، لوگوں نے تو وہی پڑھنی ہے جو ان کو یاد ہے، امام صاحب کو زیادہ یاد ہوتی ہیں۔ مثلا ہر بندے کو قنوت نازلہ یاد نہیں، لیکن انہیں یاد ہوتی ہے، تو انہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن باجماعت جو ہے اس میں ان چیزوں کو بھی ساری چیزیں کور کر کے ایک بہترین ایسا کہ اللہ آسمان پہ فرشتوں میں بیٹھ کے رشک کرے، دیکھو میرا بندہ کہاں سجدہ کر رہا ہے۔ ویسے تو سجدہ بے شک آپ کسی وہ کھالے پہ گزرتے ہوئے، پانی لگاتے ہوئے، مٹی کے اوپر کریں گے، ڈھیموں پہ کر دیں، کسی حل چلانے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو جگہیں رب کی گھر ہیں، اللہ نے کیوں کہا یا بنی آدم، یہاں اللہ کو آواز دینی چاہیے تھی مجھے لگتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، مومنو، کیونکہ مسجدوں کی قدر تو مومن کرے گا۔ دوسرے بندے کو کیا پتا کہ مسجد کیا ہے، عبادت کا کیا ہے، لیکن اللہ نے آواز دی یا بنی آدم، او آدم زادو، آدم زادو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، سجدے والی جگہ پہ ایسی مزین، صاف ستھری، نیٹ کلین جگہ ہونی چاہیے، تم بھی نہائے دھوئے، صاف ستھرے، بنے سنورے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیجول کپڑوں کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ ایسے بن سنور کے آئیں جیسے آپ کسی شادی پہ ہیں، کسی خوشی میں جا رہے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی ملاقات اللہ کی ملاقات ہے۔ آپ سوچیں نا، میں نے کسی باس کو ملنا ہو، میں نے کسی
महबूब को मिलना हो, आज मंगनी का मौका हो, कोई बंदा ऐसे जाएगा कि ट्राउज़र पहन ले, कच्चा पहन ले, पाँव में चप्पल पहने चलें जूते का तो मसला है ना कि यहाँ कोई उठा लेगा। अगर सोचें पाक होती तो अल्लाह की कसम दुनिया की बदतरीन चोरी वो है जो रब के घर में की जाए। इससे भी कुछ हो सकता था, लेकिन जितना हो सके माशाल्लाह ज़हरी अच्छी खासी माशाल्लाह, चूँकि बड़ी है मस्जिद, आपको भी पता है हमारी मसाजिद कितनी बड़ी बड़ी भी हो सकती है, मुमकिन नहीं होता, लेकिन कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हम टाइम निकालें। इस पे मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे डेली पता नहीं हज़ारों मसाइल लोगों के आते हैं, तो एक बेटी का ये मैसेज था कि मेरी वालिदा बात करना चाहती हैं। खैर फारिग हुए, कॉल ली तो कहने लगी कि बड़ी जगह पे रिश्ता देखा है, रिश्ता हो ही नहीं रहा, आते हैं खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं, आते हैं खाते हैं पीते हैं चले जाते हैं, दसांगे फिर मुड़ के राब्ता ही नहीं होता, क्या करूं। अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे, सब्र का, हौसले का, तहम्मुल का, कि जो वक़्त है वो होके रहना है, उससे पहले नहीं। मैंने कहा जी आपके करीब किसी कोई मस्जिद है? कहने लगे जी है मगर दूसरे मसलक की है मगर दूसरे मसलक की। इतनी जुरत लोग नहीं करते, बिलखुसूस उलमा नहीं करते। मैंने कहा जी जिस मसलक की भी है, आप उनकी इंतज़ामिया से इजाज़त लेके मस्जिद की सफाई का मामूल अगर ले सकते हैं, माँ बेटी के साथ चली जाए, तो मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह नीयतों को जानता है कि ये मेरे घर च जो आन के झाड़ू देन डे न है, तो आप नमाजियों के लिए साफ माहौल। तो वो बेटी और माँ क्या करते थे, जुमेरात चाबी ले लेते और पूरी मस्जिद सफाई धुलाई सुथराई, पर्दे, डस्टिंग, ऐसे नीट एंड क्लीन। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अभी कुछ महीने नहीं गुजरे थे, उन्होंने कहा जी वो माशाल्लाह बेटी की शादी हो गई है। मुझे नहीं पता कि ये कोई किसी बड़े ने किसी ने कोई नुस्खा बताया होगा कि शादी ना होती हो तो ये रुकावट, लेकिन यार पता नहीं क्या है, एक बंदा डेली आके मेरी गाड़ी को कपड़ा मार देना, तो मैं एक दिन आपे ही पूछ लेना यार कोई तेरी कोई ज़रूरत कोई मसला, चल यार आ फाड़ ला, तो 100 दफ़ा भी उदा आन के खलोवे गड्डी नाल मंगे तो चस नहीं आउंदी। आपको पता है कुछ लोग इशारे पे आके ज़बरदस्ती भी शीशा साफ करने लग जाते हैं। अल्लाह की कसम है वो 5 रुपए का भी काम नहीं है, लेकिन कभी बंदा जो है मोहब्बत में यार पता नहीं किन्ना कौन है, केड़ी लोड़ नो, आखिर कोई सौखा काम तो नहीं, तो 500 भी बंदा निकाल के पकड़ा देता है। तो अल्लाह के घर के साथ मोहब्बतें, इज्जतें, किसी दिन टाइम लें। जितनी परेशानियों में फंसे हुए ना यार, आज असी 2-3 भरा रल के ना मसीत साफ करांगे। मेरे ख्याल में लाइफ में बहुत कम ऐसे हुआ होगा। ये खादम मस्जिद की जिम्मेदारी है, ये मौलवी साहब की जिम्मेदारी है, ये इमाम साहब करें। भाई ठीक है जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन आप भी तो इसमें हिस्सेदार हैं, साजी हैं। तो जितनी आपकी मुश्किलें हैं ना, उनको ज़रा इस नफासत और तहारत के साथ जोड़ें। मेरा रब के ऊपर बड़ा यकीन है कि वो इंशाल्लाह। और दूसरी एक आदत बना ले, कभी मस्जिद में इवन कि अपनी दाढ़ी का भी बाल है ना, तो उसे नीचे फेंकने की बजाय जेब में डालना। देखिएगा इसके नतायज क्या निकलते हैं। और साफ़ जगह, नफीस जगह, कलीन साफ़ सुथरे जगह, और बिलखुसूस जहाँ पे ये ऊपर है पत्थर लगा हुआ है, टाइल है, यहाँ आपको वाफिर मिकदार में डस्ट मिलेगी। हम घरों में तो ऐसी जगहों को भी साफ़ करवाते हैं काम वाली से, बेड का एक हिस्सा करवाते हैं। और यहाँ मुझे ये भी कहना है कि हम ज़्यादातर ना नक्शो मुनक्कश पास करते हैं कि नक्शो निगार वाली चीज़ें, हमारा चनियोटी फर्नीचर पूरी वर्ल्ड के अंदर मशहूर है, लेकिन आपको पता है सबसे अच्छा कौन सा? इटालियन, बिल्कुल साफ, कोई डिज़ाइन नहीं, एक दफ़ा भी ऊपर कपड़ा मारे तो सारा साफ। तो साढ़े माशाल्लाह बैड की ढो नूं ही जिहड़ा है उंगल का ये कपड़ा लपेट के तो कोशिश करिए तो उतों मिट्टी नहीं मुक सकती। तो फिर नफीस पैगंबर के नफीस उम्मती मोमिन लोग, तो उनकी तो सोच बहुत नफीस होती है। तो आएँ थोड़ा इस तरफ भी कोशिश करेंगे। आज की पता नहीं तरबियत आप लोगों को भारी लगी हो शायद, लेकिन हकीकत ये है कि हमें अपना आप साफ़ रखना है। अल्लाह साफ़ को ही कबूल करते हैं, दिल भी साफ़, सोच भी साफ़, और अपना माहौल भी साफ़। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। साड़ी कल एक जमात भाई असगर साहब तौहीद मस्जिद सरफराज कलोनी गुलामाबाद लैके जाएंगे, तो साड़ी एक जमात भाई असलाम साहब रहमानी मस्जिद गुलबर्ग सी च जाएगी। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात में हज़रत मौलाना डॉक्टर तिकर मान साहब दस देंगे।
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ बुज़ुर्गों का बड़ा खूबसूरत सा सवाल है और बड़ा नफीस बरीक सवाल है। ये जो दाढ़ी का बच्चा होता है ना, इसको कई दफ़ा वाल मुड़ के ना मुंह में आने लग जाते हैं, तो क्या करें? इनू थोड़ा जिहा गिला करके इनू तौलिए नाल थोड़ा जिहा ठा करो। एक रस्ता है भी ये कट लो, लोगों ने बहुत दूर तक कम खड़िया होता है। लेकिन सच्ची बात है, कई दफ़ा दिल करता है कि, लेकिन फिर सोचते हैं कि रब ने महबूब के पाकीज़ा चेहरे के ऊपर कभी बाल आने ही ना देता। कोशिश करो थोड़ी जी, जब हम इनको बार बार काटते हैं तो ये तब मुड़ते हैं। आप एक दफ़ा छोड़ दें, लंबे हो जाएंगे तो जाते रहेंगे, फिर नहीं आते इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। बाकी अगर जवाब पसंद ना आया हो तो माजरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाह तेरे घर में बैठ के तेरे बंदू ने तेरे साथ जुड़ने के लिए अल्लाह दीन की पाकीज़गी सफ़ाई तहारत का सोचा है। अल्लाह हमारे दिल पाक कर दे, सोचें पाक कर दे। अल्लाह हमारा माहौल, अल्लाह हमारे वतन को पाक कर दे। अल्लाह इस वक्त हम जिस समूग से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ये तेरा अज़ाब है, लेकिन हमारी हाथों की कमाई है। इलाहुल आलमीन हमें तमाम ऐसी बीमारियों से बचा कि जो हमारी सेहत को उचकें और हमें तेरे करीब आने से दूर करें। इलाहुल आलमीन हम फोक का शिकार रहते हैं, अल्लाह माहौलियाती जो है वो आलूदगी का शिकार हैं। अल्लाह चारों तरफ हमने अपने हाथों से गंदगी के ढेर लगाए हैं। अल्लाह आलमीन हमें थोड़ी समझ अता फरमा कि हम अपनी गंदगी को ख़ुद साफ़ करें। अल्लाह जिस हस्ती ने हमें वज़ू से लेके इस्तंजे तलक और वहाँ से नहाने और गुस्ल और तहारतों तलक सिखाया है, अल्लाह उस पैगम्बर के ऊपर करोड़ों अरबों खरबों दरूद भेज। वो हमारे मोहसिन हैं, इलाहुल आलमीन उनके दर्जे बुलंद फरमा। अल्लाह उनको मुकाम महमूद पे फ़ाइज़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम वसीला तलब करते हैं उनके लिए और मुकाम वसीला उनको अता फरमा। अल्लाह तेरे महबूब पैगम्बर ने जो कुछ हमें सिखाया है उस पर अमल की तौफीक दे। अल्लाह हम लोग बीमार हैं, हमारी बीमारियों से हमें बचा। अल्लाह हमें शिफ़ाएँ अता फरमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह हमारे जितने भी अज़ीज़ इस दुनिया से गए हैं, हमारे जमाती साथी जिनका नाम लिया गया सुलेमान साहब, अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को वसी फरमा। इलाहुल आलमीन अला इल्लियीन में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारे असातिज़ा, वालिदैन, बहन भाई, अज़ीज़ व अकारब, अल्लाह जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनके साथ नरमी का मुआमला फरमा। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे वतन के ऊपर सारी दुनिया की नज़र है, अल्लाह बुरी नज़रों को फेर दे। अल्लाह हमारी अंदर की जितनी भी नज़रें इस मुल्क के बारे में बुरी हैं, अल्लाह ये धरती, ये मट्टी, ये कलमा, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद, अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने जो खून की कुर्बानियाँ दी थीं, अल्लाह हमें उन कुर्बानियों का सिला अता फरमा। अल्लाह हमारी सोच पाकीज़ा कर। अल्लाह हमारे वोट पाकीज़ा कर। अल्लाह हमारे हुक्मरान पाकीज़ा कर। अल्लाह एक दूसरे के बारे में हमारी जो नफ़रत वाले रवैये हैं, अल्लाह वो ख़त्म फरमा। इलाहुल आलमीन साइल बन के तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह जो कुछ आज सुना है उस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर। जज़ाकल्लाह।